صفحہ نمبر 411 سورہ صاد آیت نمبر 41۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر، اور یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے، ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک مجھے، مسنی الشیطان، چھو لیا ہے مجھے شیطان نے، بنصب، دکھ کے ساتھ، وعذاب، اور عذاب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ ارکز، آپ ماریے، برجلی کا، اپنے پاؤں کو زمین پر، ہاذا، یہ مارنے سے پانی نکلے گا، ہاذا، یہ جو پانی نکلا ہے، مغتسل، اس سے نہا لیجئے، بارد، نہانے کے لیے، بارد، اور ٹھنڈا ہے، وشراب، اور پینے کے لیے۔ یہ جو پانی نکلے گا، تین کام، نہانا اور ٹھنڈا کے اس کے اندر ہے، اور پینے کے کام آئے گا۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیا ایوب علیہ السلام کو، لہو، اس کے لیے، یا اس کو، اہلہ، اس کا اہل، ومثلہم، اور ان کی مثل، معہم، ان کے ساتھ، رحمتم منا، یہ ہماری رحمت تھی، ہماری رحمت کی طرف سے، وذکرہ، اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ وخذ، اور پکڑیے، بیدی کا، اپنے ہاتھ میں، ذکسن، جاڑو یا تن کے، فضرب، پس ماریے، بھی، ساتھ اس کے، ولا تہنس، اور نہ اپنی قسم کو توڑیے، انا، بے شک ہم نے، وجدناہ، ہم نے پایا اس کو، صابرا، صبر کرنے والا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وذکر، اور یاد کیجئے، عبادنا، ہمارے بندوں کو، ابراہیم، ابراہیم کو، و اسحاق، اسحاق کو، و یعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام کو، اولی الایدی، طاقت والے تھے، والابصار، اور دیکھنے والے تھے، انا، بے شک ہم نے، اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا، بخالصتین، اس خالص کرنے کی، جو خالص کیا گیا اس وجہ سے، ذکر دار، آخرت کے دن کو یاد کرنے کی بنا پر، ذکر دار، یاد کرنا گھر کو، آخرت کے گھر کو، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، اندنا، ہمارے پاس، وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، اندنا، ہمارے پاس، ہمارے لیے، لمنل، وَإِنَّنَا، اور ہمارے لیے، لمنل، البتہ وہ، المصطفین، چنے ہوئے تھے، الاخیار، بہت ہی اچھے تھے۔ وذکر، اور یاد کیجئے، اسماعیل، اسماعیل کو، والیسع، اور یسع کو، وذوالکفل، اور کفل کو، وکل، اور سب کے سب، من الاحیار، بہت ہی اچھے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے اپنے ان بندوں پر جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا، اور اس کی راہ میں جو تکالیف آئیں اس پہ صبر کیا، اور اللہ پہ بھروسہ توکل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا بار بار ذکر کیا، رہتی دنیا تک جو پڑھے گا وہ ذکر کرے گا۔ فرمایا وذکر عبدنا ایوب، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایوب علیہ السلام کے لیے۔ وذکر عبدنا ایوب، وہ یاد تو کرو میرے بندے ایوب کو، میرے بندے ایوب، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ مجھے چھو لیا شیطان نے، اور مجھے دکھ کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ایوب علیہ السلام، ان کو جب خوشحالی تھی، دولت تھی، اللہ نے بہت انعامات دیے ہوئے تھے، تو لوگ کہا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایوب اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، تو اس نے عبادت کرے کیوں نہ، اللہ نے اس کو دیا ہی بہت ہے، دولت بڑی اس کے بعد، اس نے عبادت کرنی اللہ کی۔ تو جب وہ باتیں کرتے تھے تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا، ان کے جسم کے اوپر، جو اوپر والا حصہ تھا، جو جلد تھی، وہاں پر ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جیسے پھوڑے نما معاملہ ہوتا ہے، ایسے معاملہ بن گیا۔ تو جب وہ بیماری، تو اس بیماری کی بنا کے اوپر
ان کے اہل بھی، بیوی بچے، جو بھی عزیز و کروا تھے وہ سب چھوڑ کے چلے گئے، اور دولت بھی ختم ہو گئی، اور فقر و فاقے کی طرف کام چلا گیا۔ تو وہی لوگ جو کہتے تھے کہ عبادت کرنی ہے، اب کہتے ہیں اگر یہ نیک بندہ ہوتا تو اس کو یہ بیماری لاحق ہوتی، یہ اس کو ایسے پہنچتا معاملہ۔ تو لیکن اس بیماری کے اندر بھی ایوب علیہ السلام نے اللہ کو بہت یاد کیا۔ کیا بھائی اذ ربہ، اتنا یاد کیا، اپنے رب کو پکارا، یا اللہ مجھے چھو گئی بیماری، شیطان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، یا اللہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈال دی، وہ پہلے بھی خلاف تھے، اب جب بیماری مصیبت آ گئی ہے اب بھی وہ خلاف ہیں، نہ ادھر جینے دیتے ہیں نہ ادھر جینے دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر۔ یہ بار بار انبیاء کا ذکر اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی عظیم ہستیاں جب ان کو دکھ و تکلیف ہوتی ہے مجھے پکارتی ہیں، میری طرف جھکتی ہیں، میری طرف رجوع کرتی ہیں، میں پھر ان کی مصیبتوں کو ٹالتا ہوں، ان کے دکھوں کا مداوع کرتا ہوں۔ یہ ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّنَا، یا تو کرو اس نے کیس کو پکارا۔ یہ تمہیں بھی دنیا کے اندر تکلیفیں، دکھ، پریشانی آئے تو تم نے ایک اللہ کو پکارنا ہے، اسی طرح رجوع کرنا ہے، وہ تمہاری دکھوں کو دور کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ واقعات یہ بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ حاضر روا، مشکل کشا، قریب نواز، داتا، بگڑے بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اتنی عظیم ہستیاں اس کو پکارتی ہیں تو تم کیوں نہ پکارو اس کو؟ تمہارا حق ہے تم اس کو پکارو۔ جب وہ پکارتی ہیں اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے، تمہاری پکار کو نہ سنے گا؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ توحید ہے، قرآن پاک توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید ٹھیک ہے، ہر کام ٹھیک ہے، قرآن پاک موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے، اور ہر بات کے اندر توحید کا درس ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف آنا۔ باقی جو معاملات ہیں فرمایا اگر انسان کے باقی معاملات خراب بھی ہوئے اللہ تعالیٰ اب ان کو چاہے عذاب دے کر جنت میں بھیج دے، چاہے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن توحید والا کام، توحید کا جو ایک پرچم ہے، توحید کی جو بات ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، شرک کا شائبان ہونا چاہیے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریے۔ جب مارا ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، دعا کیا، یا اللہ بہت دکھ آ گیا، بڑی تک اللہ کو بات پسند آئی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کہتے ہیں 12 سال وہ اس مبتلا رہے ایوب علیہ السلام، 12 سال، اور کبھی شکوہ نہ کیا زبان کے اوپر، اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ 30 سال میں تیرا شکر ہے، پہلے بھی تو نے اس سال میں کا شکر تھا، اب بھی تیرا شکر ہے یا اللہ۔ فرمایا جب اللہ نے دعا مانگی، ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مار، یہاں سے پانی نکلے گا، اس سے تو نہانا بھی ہے، پانی کو پینا بھی ہے۔ لیکن اس میں بات سمجھنے والی ہے، اگر اللہ چاہتے تو کن کہہ کر ایسے کیا حکم ہوتا، بیماری دور ہو جاتی، پاک صاف ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایک سبب بنا دیا، ایک ہیلا بنا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا۔ نہیں، دنیا کے اندر ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ پانی آیا، نہائے، وضو کیا اور پیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو شفا دے دی۔ یعنی فرمایا یہ کام جو کرنے والے ہیں، یہ کام کوئی توحید کے منافی کام نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جب یہ بات دیکھو جی وہ یہ کیا کیا تھا، انہوں نے خود ہی ہو گیا، پانی آیا، کیسے کیا، وسیلہ ہیلا بنا، ہیلے بنتے کام بنتے، اور ہیلا دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، اللہ کہتے میں کرنے والا تھا، اللہ نے سارا کام کیے۔ اور میں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لأولی الالباب۔ جب انہوں نے صبر کیا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے 12 سال سکھ کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی اور تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارا، تو اللہ نے ان کو اجر کیا دیا۔ اللہ کہتے وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو اس کا اہل واپس دے دیا، اور جو ہم نے اس کو پہلے دیا تھا اس سے مانت اور زیادہ ان کو دے دیا، اس شکر کی بنا کے اوپر۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ نے وہ بھی دے دیے اور بہت زیادہ دے دیا۔ اور یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو سوچو سمجھو غور و فکر کرو، کیا ایوب جیسا میرا بندہ کس کو پکارتا ہے، کہاں پر جھکتا ہے، اپنی جبی کہاں پہ جھکاتا ہے، کون مدد پکار، کس کو مدد پکارا، یہ سب باتیں بتانے وہ توحید کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کو پڑھو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اگر قرآن کو نہیں پڑھو گے سمجھ کیسے آئے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو چھوٹے چھوٹے بابا یا چھوٹا موٹا پیر ہوتا ہے، اسی کی آنکھ انسان نہیں بولتا، نہیں یار یہ تو پہنچا وہ بات ہوتی ہے، بعض بیٹھے دکان بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وہ رکشے والے آتے ہیں حافظ صاحب،
وہ ساڈا جڑا پیر بڑا ہی پہنچا ہے، وہ بہت بہت اونچی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، وہ اس کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتے کہ اس کے خلاف بات کی جائے۔ ادھر اللہ اپنے اتنے عظیم پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر ان کے دکھوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر ان کے سکھوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر انہوں نے کس کو پکارا اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، پکڑیے اپنے ہاتھ میں جھاڑو کو اور ماریے اس ساتھ اس کے، اور اپنی قسم کو پورا کیجئے۔ جب آپ بیمار تھے تو آپ کی جو صرف ایک بیوی آپ سے رہ گئی، اس نے بھی کوئی ایسی بات کی، عورت بندہ بعض تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی ایسے ناشکری کے کلمات کہے تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہا جب اللہ مجھے صحت دے گا نا تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اسے کہا اللہ مجھے صحت، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ یعنی دیکھیں کتنے اللہ کا عبدانہ ایوب، میرا بندہ، اتنی تکلیف دکھ ہر چیز بھاگ گئی، بیوی بچے جو تھے وہ بھی چلے گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، جو ایک سہارا تھا اس نے جب ایسا کام کیا، ہلکے سے الفاظ آ گئے، وہ پسند نہ کیے، فوراً کہہ دیا جاتی جائے۔ یہ چیز تھا جس اللہ کو بہت پسند آئی، کہا اگر میں جب صحت مند ہوں گا تو یہ 100 کوڑے ماروں گا۔ فرماتے جب آپ صحت مند ہو گئے، اللہ نے آپ کو صحت دے دی، تندرستی دے دی، دولت آ گئی، ہر چیز آ گئی، تو کہنے لگا اللہ میں ولا تحنس، اپنی قسم کو مت توڑیے، پورا کیجئے۔ تو صحابہ کرام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ چھڑی ایک وہ لے، جھاڑو لیں، اس کے اندر 100 وہ تیلے ہوں اس کے، اور وہ ایک اس کو مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہیلا تھا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا آپ کے پاس، وہ بڑا کمزور آدمی تھا، اس نے کسی زنا کر لیا کسی کے ساتھ، تو جب اس کو پکڑ لایا گیا تو وہ اتنا کمزور تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کو کوڑے ماریں گے، وہ جو شادی شدہ تھا یہ تو مر جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ 100 وہ ٹہنی لو کھجور کی، جس کا 100 ٹہنیاں لگی ہوں، اس کو ایک مار دو، اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ یعنی اس کو مارنے کا فائدہ کوئی، اس نے مر جانا تھا، تو جو سزا تھی وہ کسی کو مارنے کے لیے نہ تھی، وہ سزا دینے کے لیے تھی، اور رسول اللہ نے ایسے ہی کیا، وہ صحابہ کرام نے وہ چھڑی لی، اس کو ایسے مارا، اور اس کے جو معاملہ، یعنی وہ کسی کے لیے کسی کے لیے ہیلا، لیکن ہیلے کے اندر یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ شرعی قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو ہیلے کے اندر، پھر وہ ہیلا ہے، اور کسی کے حق تلافی نہ ہو کسی کی، کہ انسان اس نے قتل کر دیا ہے یا اس نے کسی کو برا کام کر دیا ہے، بندہ کہ نہیں ہیلا میں ایسے کام کر لوں گا، نہیں، یہ کام نہیں ہے۔ یہ جیسا زکوٰۃ کے معاملے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنا بیوی کے نام پہ کر دیا، بچے کے نام پہ کر دیا، جی میں تو مالک ہی نہیں ہوں، آدھا بیوی کے نام پہ اس کے نام پہ کر دیا، میں تو مالک نہیں، حالانکہ مال خود ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہلے نہیں ہیں، ہلا ہوتا کسی معاملے کے اندر، کسی وقت کے اندر جس کے اندر شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے اندر شرعی تقاضوں کی حدود پامالی نہ کی جائے اور کسی کا حق تلفی بھی نہ کی جائے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ویسے کیا، وہ لیے 100 بنایا، وہ جاڑو سا، اسے مار دیا اور سزا پوری ہو گئی۔ انا وجدنا صابرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا، نعم والا، بہت ہی اچھا بندہ پایا، انہ وہ رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اللہ کو جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، انسان بھول گیا، لیکن واپس تو پلٹے، واپس تو آئے، جو واپس آتا ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان وہ بھی گناہ بھی کرتا رہے، ادھر بھی آتا رہے، یہ بھی نہیں، یہ کام نہیں ہے۔ ایک کام اچھے کام کیے، برے کام ہو گئے، معافی مانگو، اللہ رو جاؤ، ان اواب، اللہ کو وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اللہ انبیاء کے فرما رہے ہیں یہ سب لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ طاقت والے تھے، دیکھنے والے تھے، اللہ نے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خالص کر لیا، کس وجہ سے خالص کیا، کس وجہ سے ہم نے ان کو پسند کیا، کہ وہ ذکر الدار، جو آخرت کا گھر تھا نا اس کو یاد رکھنے والے تھے، قیامت کے دن کو یاد رکھنے والے تھے، اللہ کے حضور پیشی کو یاد رکھنے والے تھے، اور جو ان کا گھر اللہ نے قیامت جنت میں تیار اس کو یاد رکھنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو پسند کیا۔ اللہ تعریف بتانے بخالصۃ، کہ ایک ان کے وصف تھا، ایک خوبی تھی، کیا خوبی تھی؟ ذکر الدار، وہ قیامت کے دن کو یاد رکھنے والے تھے، آخرت کے گھر کو یاد رکھنے والے تھے۔ یعنی یہ خوبی، یعنی قیامت کا دن اور قیامت کا منظر اور اللہ کے حضور پیش ہونے کو ہر وقت انسان یاد رکھنا چاہیے۔
جب انسان کے دل میں یہ خوف ہونا گا کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، پھر انسان گناہ کرتے وقت، برائی کرتے وقت، حق تلفی کرتے وقت سوچے گا 100 دفعہ، یا میں کسی کا حق نہ مان لوں، کسی کا میں گناہ نہ کر لوں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ پھر انسان برائی سے بچتا ہے۔ یہ جتنے گناہ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے قتل و غارت کرتے ہیں، کبھی ان سے آپ بات کر کے دیکھو، کہتے وہ دیکھی جائے گا، وہ بخشن والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا سی، وہ ذاکر بیٹھا کہتے جی اگر اللہ نے یہ کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اگر یزید کو قتل حسین کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دینا ہے، ساڑی اللہ تعالیٰ اللہ معاف نہ کر سکے گا، ساڑی اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے گا؟ یعنی بات وہ ماحول ان کے ساتھ ہے، تم پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے رہتے ہو۔ کہتا ہے اس لیے تو چھوٹی چھوٹی گلاں کرنے ہیں، ہم لان تان کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ہمیں یہ تو ایسے ہی معاف کر دے گا اگر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا۔ ایسے شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو یہ چیزیں وہ بتائی جا رہی کہ قیامت کے دن کو، آخرت کو یاد کرنے والے تھے، اس لیے اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے تھے، ہم ان کو چن لیا تھا، وہ پسندیدہ بندے تھے، بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجیے اسماعیل کو اور یاسا کو اور کفل کو، یہ بھی انبیاء علیہ السلام تھے، اور اسماعیل کا سب نے پڑھا ہوا ہے، پتہ بھی ہے، اور یہ یاسا، اور یاسا جو الیاس علیہ السلام کے یہ نائب تھے، اور جو ذوالکفل ہیں یہ الیاسا کے نائب تھے، یعنی ظاہر کرے انبیاء ذکر ہے، یہ بھی نبی ہوں کہ اپنے وقت کے اندر، مطلب ان کو یاد کرو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ اللہ کے فرما بردار تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ اللہ کے جھکنے والے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ اللہ کو مصیبتوں میں، دکھوں میں پکارنے والے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ آخرت کے دن کو یاد رکھنے والے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ لوگوں کی ہمدردی، خیر خیر ان کے دلوں کے اندر سمائی ہوئی تھی، اس لیے اچھے تھے یہ لوگ۔ اس لیے اچھے تھے کہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا، حاج روا، بگڑے بنانے والا اور غریب نواز داتا سب کچھ مانتے تھے۔ اللہ مانتے اس لیے اچھے تھے، اس لیے اچھے تھے۔ ہم واقعہ پڑھ کر سب انبیاء کا پڑھا ذکر، انہوں نے صرف ایک اللہ کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اب ان کو یہ انعام اللہ دے رہے کہ سب بھی اچھے تھے، سب بھی اچھے تھے، سب اللہ کے نیک اپنا بندے تھے، جو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے، صرف اس وجہ سے توحید پہ قائم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پہ قائم رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر عبدنا، واذکر عبدنا، اور یاد کیجیے ہمارے بندے کو، اور یاد کیجیے ہمارے بندے کو، ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کو، یا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، انی مسنی الشیطان، یقیناً مجھے پہنچایا ہے شیطان نے، یقیناً مجھے پہنچایا شیطان نے، بنصب، بنصب، تکلیف، و عذاب، اور دکھ، ارکز، ماریے، برجلی کا، اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل، یہ نہانے کا ہے، یہ نہانے کا ہے، بارد، ٹھنڈا ہے، و شراب، اور پینے کا پانی ہے، ہے۔ وخذ، اور پکڑیے، بیدیک، اپنے ہاتھ میں، ذکسن، تنکوں کا مٹھا، فاضرب بھی، بس ماریے اس کے ساتھ، بس ماریے ساتھ اس کے، ولا تحنس، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑیے، اور قسم نہ توڑیے۔ انا کوئی کا نہیں جان دے وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، ایوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، اہلہ، اس کے اہل، یعنی اس کے گھر والے، اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اور بھی اسی کی مثل، اور ان کے ساتھ اور بھی ان کی مثل،
رحمتم منا، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی، یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی، وذکرا، و ذکرا، اور نصیحت ہے، اور نصیحت ہے، لأولی الالباب، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، وخذ بیدک، وخذ بیدک، اور پکڑیے اپنے ہاتھ میں، اور پکڑیے اپنے ہاتھ میں، ضغثاً، ذکسن، تنکوں کا مٹھا، تنکوں کا مٹھا، فاضرب بہ، فاضرب بہ، بس اس کے ساتھ ماریے، پس اس کا ماریے، ولا تحنث، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑیے، اور قسم نہ توڑیے، انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ، انا وجدناہ، یقیناً ہم نے اس کو پایا، یقیناً ہم نے اس کو پایا، صابرا، صابرا، صبر کرنے والا، صبر کرنے والا، نعم العبد، نعم العبد، اتنا ہی اچھا بندہ تھا، اتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہو، انہو، یقیناً وہ، یقیناً وہ، اواب، اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ذکر کیجئے ہمارے بندوں کا، ذکر کیجئے ہمارے بندوں کا، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، واسحاق، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا، واسحاق علیہ السلام کا، ویعقوب، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی، اولی الایدی، ہاتھوں والے، ہاتھوں والے، یعنی قوت والے تھے، قوت والے تھے، والابصار، والابصار، اور بصارت والے تھے، اور بصارت والے تھے، انا، یقیناً ہم نے، یقیناً ہم نے، اخلصناہم، اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، بخالصۃ، بخالصۃ، خالص کرنا، خالص کرنا، ذکر الدار، ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے، وَإِنَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، اور یقیناً وہ، عندنا، عندنا، ہمارے ہاں، ہمارے ہاں، لمن المصطفین، لمن المصطفین، البتہ پسندیدہ بندوں میں سے تھے، البتہ پسندیدہ بندوں میں سے تھے، الاخیار، والاحیار، اور برگزیدہ تھے، برگزیدہ تھے، واذکر، واذکر، اور ذکر کیجئے، اور ذکر کیجئے، اسماعیل، اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع، والیسع، اور یسع علیہ السلام کا، اور یاسع علیہ السلام کا، وذلکفل، وذلکفل، اور کفل، ذلکفل کا، اور ذلکفل کا، وکلن، وکل، اور ہر ایک، اور ہر ایک، من الاخیار، من الاحیار، بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔